أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 99 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ چوتھا پارہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس آیہ مقدسہ میں اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، توسل سے، کہ حضور آپ ان کو نصیحت فرماتے ہیں، ان کو تبلیغ فرماتے ہیں، اور مختلف ان کی خامیوں سے انہیں آگاہ فرماتے ہیں۔ تو ایک ان میں خامی یہ ہے کہ اہل ایمان جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ایمان کی دولت چھن جائے اور وہ واپس کفر کی طرف آ جائے۔ لوگوں کو سیدھے رستے سے روکتے ہیں۔ ایک تو خود رکے ہوئے ہیں، کتاب کو جانتے ہوئے، تورات کو پڑھتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول سمجھتے ہوئے بھی حضور پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، خود بھی ایمان نہیں لے کے آ رہے، اور اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کو ایمان سے واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کفر میں دوبارہ واپس آ جائے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار تمہارے فائدے میں نہیں ہے، یہ کام مت کرو۔ قل، محبوب فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں سیدھے رستے سے روکتے ہو؟ من آمنا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا، تم اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، اس رستے کے ٹیڑھ پن کی طرف لے جاتے ہو، اور سیدھے رستے سے اس کو ہٹا کے اس کو غلط رستے پر ڈالتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم جانتے ہو، گواہ ہو اس بات کے کہ یہ رستہ صحیح ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستہ دکھا رہے ہیں وہ درست رستہ ہے، اور تم اس سیدھے رستے سے ٹیڑھے رستے کی طرف لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کارستانیوں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کے علم میں ہے یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت اوس اور خزرج، یہ دو قبائل وہاں انصار کے مدینہ میں آباد تھے۔ ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، دنگا و فساد چلتا رہتا تھا، اور کئی مہینے بلکہ کئی سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو باہم شیر و شکر بنا دیا اور ان کے اندر محبت پیدا کر دی، اس طرح کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے بن گئے۔ ان کا یہی پروگرام تھا کہ وہ بھی دوبارہ لڑتے رہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اوس اور خزرج بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپس میں بڑی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک یہودی آ کے بیٹھ گیا اور آ کے ان کے درمیان وہ پرانی دشمنی والی باتیں شروع کر دیں۔ وہ اس طرح ہوتا تھا، وہ اس طرح ہوتا تھا، اس نے اس کا نقصان کیا تھا، اس نے اس کا نقصان کیا تھا، یہ کیا تھا۔ وہ لوگ آپس میں پھر لڑ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تب تم ہدایت پہ آ چکے ہو تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہا ہے، یہ ہمارے درمیان نفرتیں دوبارہ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ
ان کو بھی سمجھایا کہ جو لوگ سیدھے رستے پہ آ چکے ہیں ان کی جان تو چھوڑ دو، ان کو تو سیدھے رستے پہ رہنے دو، انہیں کیوں تنگ کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اب رخ خطاب ایمان والوں کی طرف ہے، ان کو بھی پیغام دے دیا گیا کہ تم یہ طریقہ کار اختیار نہ کرو، اور اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو گے اس گروہ کی جو اہل کتاب میں سے ہے، یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ کی اگر تم پیروی کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ تمہیں پلٹ دے گا، واپس لے آئے گا تمہارے ایمان کے بعد کافرین، کفر کی حالت، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کفر میں واپس لے آئے گا۔ اس لیے اہل کتاب کی بات نہ مانو، ان کا تو کام ہی فساد ہے، ان کا کام ہی جھگڑے کرانا، اور ان کا کام ہی لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا ہے، اس لیے ان کی بات نہ مانو، ان کو چھوڑ دو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم کیسے کفر میں واپس جا سکتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسات سے نوازا، قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں اور ان کے سامنے وہ آیات پیش کی جا رہی ہیں، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، لوگوں کے معاملات حل ہو رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، اور لوگوں کی جو علمی ضرورت ہے اس کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود، یہ سارے مشاہدات کرنے کے باوجود کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ابتدائی طور پر یہ خطاب ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے ہم تک بھی یہ پہنچتا ہے کہ ہم ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اسے سیدھے رستے کی رہنمائی کر دی گئی، اسے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر تشریف لائے، اور آج اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک سیدھا رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صراط مستقیم حضور ہے، اور جس نے حضور کا دامن رحمت تھام لیا وہ سمجھے کہ وہ صراط مستقیم پر آ گیا، وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ تو صحابہ کرام کو یہ تلقین کی گئی، پہلے اہل کتاب کو سمجھایا گیا کہ تم باز آ جاؤ اور یہ کام چھوڑ دو، لوگوں کو سیدھے رستے سے گمراہ کرنا ترک کر دو، اور پھر اہل ایمان کو بھی خطاب کیا گیا کہ وہ تو ان کا تو کام ہی یہ ہے، انہوں نے کرنا ہی یہ ہے، جس کا کام فساد کرنا ہو اس نے فساد ہی کرنا ہے، جس کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا ہو اس نے یہی کام کرنا ہے، لیکن تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور ان سے تلاوت سن رہے ہو، قرآن کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں، اور حضور بذات خود موجود ہیں، حضور علیہ السلام سے معجزات کا اظہار بھی ہو رہا ہے، طرح طرح کے معجزات صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اور یہ سارے مشاہدات کرنے کے باوجود کوئی واپس کیسے پلٹ سکتا ہے، کفر میں کیسے جا سکتا ہے؟ بس دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام کے سیدھا رستہ انسان حاصل کر سکتا ہے، جس نے وہ دامن تھام لیا اسے سیدھا رستہ مل گیا، اور جو ادھر ادھر ہو گیا وہ دامن جیسے چھوٹا ویسے سیدھے رستے سے انسان ہٹ گیا۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سیدھے رستے کی ہدایت اور رہنمائی اسے ہی ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے گا، اور اہل کتاب کی جتنی سازشیں ہیں اور اہل کتاب کے جتنے فسادات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس وقت اہل کتاب، خاص طور پر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور طریقے تھے، اور وہ طریقے آج بھی جاری و ساری ہیں، اور آج اور طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں قرآن کا دامن تھام کے رکھنا ہے، اللہ کی آیات کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور سیدھے رستے پر گامزن رہنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔